A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہم گائیڈی میپوسنٹ کی شارٹ سٹوری دا نیکلیس، جس کے ہم نے اب تک 2 کلاسز اس کے ہم نے اٹینڈ کیے ہیں. آج ہمارا یہ 3را کلاس ہے اس کا. ہم نے اس سٹوری کا اب تک 111 پیج تک ہم اس سٹوری کو پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس سٹوری کو کمپلیٹ کریں گے. تو آپ اپنی ٹیکسٹ کا پیج نمبر 111 آپ اوپن کرو. وہاں سے ہم اس سٹوری کی یعنی آگے جو اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کو آج ہم سیکھیں گے. پچھلے لیسن میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مٹیلڈا اور اس کے شوہر جب رائل نام کے بازار میں ایک دکان پر جب انہوں نے ہیروں کا ایک ہار جو بالکل ملتا جلتا تھا اس ہار سے جو وہ مس کر گئی تھی، وہ جو ان کو مس ہوا ہے اس بال پارٹی میں، یعنی بال پارٹی سے جب وہ نکلے تھے تو مٹیلڈا اپنے گلے کے گرد اس ہار کو مس انہوں نے دیکھا ہے، یعنی وہ کہیں پر اس کو گم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد چونکہ وہ ہار اس نے اپنی سہیلی سے ادھار لیا تھا، اب یہ ہار اس کو واپس کرنا تھا سہیلی کو. تو اب وہ پریشانی کی حالت میں تو انہوں نے بس یہی فیصلہ لیا کہ اب ہمیں اس کا کوئی مبادل دوسرا ہار کہیں سے لانا ہوگا، چاہے وہ ہمیں قرض کر کے اس کو ایسے اس کی بھرپائی کرنی ہے. تو یہ ایک بازار میں جس رائل نام کے بازار میں جب یہ جاتے ہیں تو ایک ہیروں کی دکان میں ان کو ایک اسی ہار جیسا بالکل وہ ملتا جلتا تھا اس ہار سے جو انہوں نے ادھار لیا تھا، اسے ملتا جلتا تھا، ان کی نظر پڑی ہے. اس ہار کی قیمت تھی 40,000 فرینک، لیکن ان کو وہ 36,000 میں وہ آ سکتا ہے وہ ہار. تو آج ہم اس سٹوری کو آگے اس کے جو پیراز ہیں ان کو آج ہم اس کی ایکسپلینیشن آج ہم سیکھیں گے. لوجل possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. تو اس کے بعد لوجل کے پاس 18,000 فرینک کی رقم موجود تھی جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑ دی تھی. باقی کی رقم جو تھی وہ انہوں نے ادھار لی. اس نے تباہ کن اقرار نامے کرنے کے بعد سود خوروں اور ادھار دینے والوں کی پوری قوم سے پیسے لے لیے. پھر وہ نیا ہار لینے کے لیے چلا گیا. دکاندار کے کاؤنٹر پر 36,000 فرینک انہوں نے رکھ دیے. انہوں نے جو 18,000 اس کے باپ نے جو چھوڑ دیے تھے اور اس کے علاوہ جو باقی جو رقم تھی وہ انہوں نے ان شورورس منی لینڈرس سے انہوں نے وہ انہوں نے ادھار لی تھی، قرضہ اٹھایا. تو پورے 36,000 کی رقم انہوں نے پوری کر دی اور اس رائل مارکیٹ کے اس دکاندار جس کے پاس جس ہار پر ان کو نظر پڑی تھی، جو ہار انہوں نے ملتا جلتا دیکھا تھا میڈم فوسٹر کے ہار جیسا، تو اس کے لیے انہوں نے ان کو 36,000 روپیے وہاں پر کاؤنٹر پر رکھ دیے.
When Madame Loisel took back the jewels to Ma'am Foster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." تو جب میڈم لوزل یہ ہار اب خریدنے کے بعد میڈم فوسٹر کے پاس دوبارہ واپس یعنی اس کو وہ ہار لینے اس کو لے گئی تو وہ بہت روکھے ڈھنگ سے بولی، یعنی میڈم فوسٹر اس سے روکھے ڈھنگ سے بولی، تمہیں یہ جلدی لوٹا دینا چاہیے تھا کیونکہ مجھے شاید اس کی ضرورت پڑ جاتی۔ میڈم فوسٹر ڈڈ ناٹ اوپن دا جیول باکس as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? تو میڈم فوسٹر نے ڈبہ کو یعنی اس نے نہیں کھولا ہے اس ڈبے کو جو اس کو یعنی اپنی سہیلی مٹیلڈا نے یعنی اس کو واپس کر دیا تھا، یعنی جو ہار جو انہوں نے اب خرید کر اس کو یعنی واپس کر دیا، جیسا کہ میڈم لوزل کو ڈر لگا ہوا تھا، اس کو ڈر لگا تھا کہ شاید میڈم فوسٹر اس ڈبے کو کھولے گی اور اس ہار کو یعنی ہار کو دیکھے گی کہ اگر وہ ایسا کرے گی، اگر وہ اس ادلا بدلی کو بانپ لیتی تو وہ کیا سوچتی، تو وہ کیا کہتی، یہ وہ اسے ایک ٹھگ سمجھتی تھی، انہیں یہ سمجھ رہی تھی کون، یہ بولتی ہیں یعنی مٹلڈا کہ اگر وہ اس ڈبے کو کھولتی تو وہ اس کی ادلا بدلی یعنی وہ اس ہار کو وہ اپنا ہار نہیں سمجھتی، یہ یعنی اس کا مبادل تھا، تو وہ اس کو کیا کہتی، وہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ ٹھگ تھی۔ Madame Loisel now knew the horrible life of the necessity. She did her part, however completely heroically. It was necessary to pay. It was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. تو اس کے بعد میڈم لوزل کو اب غریبی کی ایک خوفناک زندگی کا پتہ چلا، پھر بھی اس نے اپنا کردار پوری بہادری سے نبھایا۔ اس خوفناک قرضے کو چکانا ضروری تھا۔ اس نے اسے لوٹانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے نوکرانی کو ہٹا دیا، اپنی رہائش گاہ بدل لی، انہوں نے بالا خانہ میں کچھ کمرے کرائے پر لے لی۔ She learned the odious work of kitchen. She washed the dishes. She washed the soiled linen, their cloths and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to each her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruiterers with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. یعنی اب مٹیلڈا نے اس نے رسوئی گھر کے ناپسندیدہ کام کو کرنا سیکھ لیا۔ وہ برتن مانجتی، وہ گندی چادریں، اپنے کپڑے اور پونے دھویا کرتی اور پھر انہیں سکھانے کے لیے ایک رسی پر ڈال دیتی۔ وہ ہر صبح کچیرا اٹھائے ہوئے نیچے گلی میں جاتی اور تازہ پانی اٹھائے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لاتی، سانس لینے کے لیے سیڑھی کے ہر زینے پر رکا کرتی، اور وہ عام عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے پنساری، کسائی اور سبزی والے کو کی دکان پر جاتی، اپنے بازو پر ٹوکری لٹکائے ہوئے وہاں سودا خریدتی
اور اپنے تھوڑے سے پیسوں کی ایک ایک پائی بچانے کے لیے بھاؤ تول کر دی. The husband worked evening, put the books of some merchants in order, and night he often did copying at five sous a page, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had recovered all. یعنی اس قرضے نے جو انہوں نے اس ہار کو خریدنے کے لیے جو قرضہ اٹھایا تھا، یعنی اس کو ان کو 10 سال یعنی لگ گئے اس قرضہ کو چکانے کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے اب اپنی زندگی کے جو خرچات تھے محدود کر دیے، اور یعنی دن رات وہ اب دونوں میاں بیوی یعنی مٹیلڈا اور مسٹر لوزل اب محنت میں لگ گئے. یعنی اس کا خاوند شام کے وقت اوور ٹائم کام کیا کرتا کچھ دکانداروں کے حساب کتاب لکھنے کے لیے، اور رات کو وہ دیر تک 5 پیسے صفحے کے حساب سے کتابت کا کام بھی کیا کرتا. اور یہ زندگی 10 سال تک چلتی رہی. 10 سال ختم ہونے پر انہوں نے اپنا ایک ایک پیسہ چکا دیا. تو 10 سال کے بعد ان کا قرضہ یعنی انہوں نے وہ قرضہ چکا دیا. یعنی وہ قرضہ ان کو یعنی ان انشوررس کو یعنی ان منی لینڈرس کو یعنی 10 سال یعنی کے بعد انہوں نے یہ پیسہ ان کو واپس چکا دیا. Madam Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her secrets every, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. یعنی اب یہ قرضہ چکانے کے بعد میڈم لوزل اپنے ماضی پر نظر دوڑاتے ہوئے ایسے کہتی ہیں، یعنی میڈم لوزل اب بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی. وہ ایک غریب گھر کی کام کاجی عورت بن گئی تھی. اس کے بال الجھے رہے، اس کی اسکرٹ بے ڈنگی ہوتی اور اس کے ہاتھ لال لال بنے ہوتے، اور وہ بہت اونچی آواز میں بولا کرتی. وہ بڑی بڑی بالٹینوں میں پانی بھر کر فرش دھویا کرتی. لیکن کئی بار جب اس کا خاوند دفتر گیا ہوتا تو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی اور بہت عرصہ پہلے کی اس خوشی بری شام کے بارے میں سوچتی، اس ڈانس پارٹی کے بارے میں جہاں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور جہاں اس کی بہت ہی تعریف ہوتی تھی. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life, and how full singular is life, and how full of changes. How a small thing will ruin or save one. یعنی کیا ہوتا اگر اس سے وہ ہار نہ کھویا ہوتا؟ کون کہہ سکتا ہے کیا ہوتا؟ یہ زندگی کتنی عجیب ہوتی ہے اور پل پل بدلنے والی ہوتی ہے. یعنی زندگی یعنی لمحہ لمحہ بدلنے والی ہوتی ہیں. بہت چھوٹی سی چیز بھی آدمی کو تباہ کرنے یا بچانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. یعنی چھوٹی چیز سے انسان کی زندگی بچ سکتی ہے. One Sunday as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Foster, still young, still pretty, and still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? انہیں ایک اتوار کے دن جب پورے ہفتے کی سخت محنت کے بعد
خود کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے وہ یعنی چمپیز ایلس نام کے چوراہے میں یعنی وہ ٹہل قدمی کر رہی تھی، یعنی میڈم مٹلڈا، تو اسے اچانک وہاں ایک عورت دکھائی دی جو ایک بچے کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ وہ میڈم فوسٹر تھی، جو اب بھی جوان، اب بھی خوبصورت اور اب بھی دلکش لگ رہی تھی۔ میڈم لوزل بہت متاثر ہوئی، انہیں سوچنے لگی کہ کیا اس سے بات کرنی چاہیے۔ Yes, certainly, and now that she had paid, she would tell her all, why not? ہاں، یعنی اس نے کہا، میڈم میٹلڈا نے کہا، ہاں مجھے یقینی طور پر اس سے ملنا چاہیے یا اس سے بات کرنی چاہیے، اب جب کہ وہ بھگتان کر چکی تھی، یعنی میں نے اس کا قرضہ تو اب یعنی اس کا ہار واپس اس کو کر دیا، وہ ضروری اس سے سب کچھ بتائے گی، اور کیوں نہیں بتائے گی۔ یعنی میڈم مٹلڈا یعنی کہتی ہیں کہ میں اس کو وہ پورا ماجرا یعنی مجھے اب اس کو بتانا چاہیے، کیونکہ میں نے اب چونکہ اس کا جو قرضہ تھا یعنی میں نے وہ چکا دیا، اس کا ہار واپس کر دیا۔ She approached her. Good morning, Jenny. یعنی وہ اس کے پاس گئی اور اس سے بولی، یعنی جینی گڈ مارننگ۔ How her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. She stammered, "But, madam, I do not know. You must be mistaken." یعنی میڈم فوسٹر اس کو نہیں پہچانتی ہیں، اپنی اس سہیلی کو۔ وہ حیران ہو گئی، ایک عام سی عورت نے اس سے اتنے جانے پہچانے ڈھنگ سے بلایا تھا۔ وہ یعنی ہکلاتی ہوئی بولی، لیکن میڈم میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم سے ضرور کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ میڈم فوسٹر کے الفاظ تھے۔ نو آئی ایم میٹلڈا لوزل، یعنی اس نے کہا میٹلڈا نے، نہیں میں میٹلڈا لوزل ہوں۔ ہر فرینڈ اٹرڈ اے کرائی آف اسٹونشمنٹ، اوہ مائی پور میٹلڈا، ہاؤ یو ہیو چینجڈ۔ تو اس کو ایک یعنی اس کی سہیلی یعنی میڈم فوسٹر کو چیخ نکلی اور وہ بولی، اور میری بیچاری میٹلڈا تم کتنی بدل گئی ہو۔ یعنی اس کی اس حالت کو، اس کی جسمانی سٹرکچر کو، اب چونکہ اس کی بوڑھی ہو گئی ہے، یعنی اس کے بال بگڑے ہو گئے ہیں، یعنی اس کا اب ایک اہم سی عورت وہ لگ رہی ہیں، یعنی اس کے کپڑے بھی ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ بدلتی ہوئی اس خط و خال کو دیکھ کر وہ چیخ اٹھی۔ میڈم فوسٹر اس کو کہا، ارے میری بیچاری میٹلڈا، آپ تو اب بدل گئی ہے۔ Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you, because of me. How is that? تو اب میڈم میٹلڈا نے اس سے کہا، ہاں مجھے مشکل بھرے دن یعنی بتانے پڑے ہیں تب سے جب میں تمہیں ملی تھی، بہت ہی دکھ بھرے دن، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہیں۔ یعنی میری یہ مصیبت کے دن، یہ ہارڈ ڈیز آپ کی وجہ سے۔ یعنی فوسٹر نے کہا، میڈم فوسٹر نے اسے کہا، میری وجہ سے؟ وہ کیسے؟ You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball. تو میں نے میٹلڈا اس کو یاد دلاتی ہیں کہ آپ نے مجھے وہ جو ہار دیا تھا جب مجھے منسٹر کی اس بال پارٹی میں یعنی جانا تھا، تو اسی کی وجہ سے میری یہ حال ہوئی ہے۔ Yes, very well. Well, I lost it. اس نے کہا، ڈانس پارٹی پر پہننے کو دیا تھا، ہاں بہت اچھی طرح یاد ہے، تو وہ مجھ سے کھو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میڈم فوسٹر نے اسے کہا کہ مجھے ہاں یاد ہے، آپ کو ڈانس پارٹی میں جانا تھا اور میں نے آپ کو ہار ادھار دیا۔ تو میٹلڈا نے کہا، ہاں میں نے وہ ہار آپ کا کھو دیا تھا۔ How is that since you returned to me? تو میڈم فوسٹر اس سے کہتی ہیں کہ آپ نے تو مجھے وہ واپس کر دیا، وہ کیسے آپ نے کھو دیا؟ I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10
years to pay it. You can assure that it was not easy for us who had nothing, but it is finished and I am decently and content. نے اس نے جواب دیا، اب میٹلڈا نے، میں نے تمہیں ایک دوسرا لوٹا دیا تھا، دوسرا ہار دیا تھا بالکل اسی جیسا، اور اس کی قیمت چکانے میں ہمیں 10 سال لگ گئی۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ ہمارے لیے یہ آسان نہیں تھا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے اور میں اب پوری طرح مطمئن ہوں۔ یعنی ہمیں 10 سال آپ کو وہ آپ کا ہار یعنی اس کا قرضہ چکانے کے لیے ہمیں 10 سال لگے ہیں، لیکن آج میں مطمئن ہوں۔ بہرحال آج ہماری زندگی یعنی ٹھیک ڈھنگ سے چل رہی ہے۔ میڈم فوسٹر stopped her. She said, you say that you brought a diamond necklace to replace mine. یعنی میڈم فوسٹر حیران ہو گئی، رہ گئی، وہ بولی، کیا تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے میرا ہار لوٹانے کے لیے ایک ہیروں کا ہار خریدا تھا؟ Yes, you did not perceive it then. They were just alike. ہاں، کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ وہ بالکل ایک جیسی تھی۔ And she smiled with proud and simple joy. Madam Foster was touched and took both her hands as she replied, oh, my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs. اور وہ ایک ایسی خوشی کے ساتھ مسکرا دی جس میں فخر اور سادگی بری ہوئی تھی۔ میڈم فوسٹر جو بہت زیادہ پگل اٹھی تھی، یعنی میڈم فوسٹر جو اب پگل اٹھی تھی، اس نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولی، واہ میری بیچاری مٹلڈا، میرے ہیرے تو نکلی تھے، اس کی قیمت 500 فرینک سے زیادہ نہیں تھی۔ یعنی اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اس کی سہیلی نے، میڈم فوسٹر نے مٹلڈا کے، اور بولی اسے کہ ارے میری بیچاری مٹلڈا، میرا جو ہار تھا وہ نقلی ہار تھا، وہ اصلی ڈائمنڈ کا ہار نہیں تھا، اور آپ نے مجھے اصلی ڈائمنڈ کا ہار یعنی قرضہ کر کے یعنی خرید کے لا دیا، اور جس کے یعنی میری اس نقلی ہار کی قیمت صرف 500 فرینک تھی، آپ نے 36,000 کا ہار ہمیں دیا ہے۔ تو اس جو سٹوری جو اس کی جو یہ کمپلیٹ آج یہ سٹوری ہوئی ہے، تو اس سٹوری کی یہاں پر ایک میسیج ہے۔ میسیج اس کی یہ ہے کہ وی شوڈ بی کنٹینٹ وتھ وٹ لائف گیوز اس۔ ہمیں زندگی میں یعنی جو بھی ہمیں زندگی میں مطمئن رہنا چاہیے، جو بھی زندگی میں ہمیں ملے اس پر ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، یا کشمیری میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یُتُے وُڑُن آسہِ تِتُے گژھِ انسان زنگ شیرُن۔ تو یہ ہے اس کی یعنی اس سٹوری کی میسیج۔ تو اب اس میں جو لاسٹ پر جو ان پیراز میں جو ہم نے آج جن کی ہم نے آج ایکسپلینیشن یعنی سیکھ لی ہے یا جو ہم نے آج پڑھے ہیں، تو ان کے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز ہیں۔ ریونیس یعنی کازنگ گریٹ ہارم اینڈ ڈسٹرکشن یعنی تباہ کن، اسی طرح سے یشوررس منی لینڈرس یعنی سود خور جن سے اس نے قرضہ لیا تھا، اوڈیس ایکسٹریملی ان پلیسنٹ یعنی نفرت کے قابل، ہیگل ٹو اٹیمپٹ ٹو ڈیسائڈ آن اے پرائس اور کنڈیشن which are acceptable to the seller as well as the buyer یعنی سودا بازی کرنا، سو a very small amount of money یعنی تھوڑی سی رقم، every not in the intended way twisted یعنی الجھا ہوا، pale a bucket یعنی بالٹی۔ Message of this poem is we should be content with what life gives us. باقی وسلام، السلام علیکم۔